یہ سمندروں کے پانیوں میں بھی اللہ کی قدرت اور حکمت کے بہت سے دلائل ہیں۔ سمندر کے پانی کا اوپر نیچے ہونا، مد و جزر، جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آبی مخلوقات کے لیے آکسیجن کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ سمندر کے پانی کا اوپر نیچے ہونا چاند کے ساتھ لنکڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہ مد و جزر تقریباً 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی بہت زیادہ اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آبی مخلوقات کی زندگی اور بقا کے لیے آکسیجن کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سمندر کے کناروں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے بھی یہ مد و جزر کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اتنے بڑے پانی کو ایک متوازن حرکت دینا اور پھر اس میں آکسیجن کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر محترم ناظرین کرام، اللہ کی قدرت دیکھیں نا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی زندگی اور بقا کا انتظام فرمایا۔ اللہ کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے۔ میٹھے اور کڑوے 2 قسم کے سمندر ہیں۔ سمندر کے پانی 2 طرح کے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ بادلوں کا نظام پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب، دریاؤں کی موجوں سے، سمندروں کی لہروں سے بادل اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ پانی، یہ سمندر، یہ اللہ کی قدرت اور عجائبات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مظاہر فطرت پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہیں۔ ایک مسلمان کا اللہ کی ذات پر اور یقین بڑھتا ہے کہ اتنی بڑی طاقتور ذات کہ جو اتنے یہ ایک ہی نظام جو پانیوں کا نظام ہے اس کو کس طرح حکمت سے چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مظاہر فطرت پر غور کرنے اور اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان، یقین اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔